سال تمہیں لگ جائیں گے، جو بھی نماز کو چھوڑ دیتا ہے جہنم کی تہہ میں جانتے جاتے اوپر سے فرشتے تمہیں پھینکیں گے۔ اور کہا گیا کہ یہ غی میں تمہیں کیا دیا جائے گا، جہنمیوں کے گرد ایک نہر بنائی ہوئی ہے، جب ان کو جل کے ان کا پیپ اور خون نکل کے اس نالی کے اندر سے آتا ہے، ان غی والوں کے لیے، بے نمازیوں کے لیے بھر کے کنستر بھیجا جاتا ہے۔ جب یہ پیاس سے مرنے لگتے ہیں تو ان کے منہ میں وہ پیپ اور خون ڈالا جاتا ہے۔ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے سامنے نہیں جھکتے تھے، اللہ کے سامنے جھکنے کا ٹائم نہیں تھا، اللہ کے سامنے ویل نامی جہنم میں پھینکا جائے گا۔ کئی احادیث میں کہا کیا ہے ویل، کہ اس کا ذرہ برابر، رائی کے دانے کے برابر اگر اس کی آگ کو لا کر دنیا میں پھینکا جائے تو پوری دنیا کے اندر کہیں بھی گرینری گھاس نہ رہے، اتنی سخت ہے اس کی آگ، اس میں بے نمازی کو پھینکا جائے گا۔ اور جہنم کا ایک ایک سال، ایک ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، جس میں اس جہنمی کو روزانہ عذاب دیا جائے گا۔ جیسے ہی اسے قبر میں رکھا جائے گا، پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی، یہ ساری پسلیاں، یہ جو قبر ہمیں روز آواز دے رہی ہے نا، مجھے نہیں آ رہی، مجھے گانے اچھے لگ رہے ہیں، مجھے گانے اچھے لگ رہے ہیں۔ وہ میں نے واقعہ سنایا تھا نا، ایک بزرگ نے سنایا، جماعت میں گئے ہوئے تھے تو آ کے تھوڑے سا میں باجی بھیج دیتی تھی ان کی کارگزاری، کہتے ہیں وہ گئے ہوئے تھے تو مسجد کے پاس سے ایک بندہ رو رہا ہے بہت، ان کو لے کے گیا، میرے گھر چلیں، میرے گھر چلیں۔ وہ بڑے پریشان ہوئے کہ بھائی ایسے اجازت نہیں ہے کسی کے گھر جائیں ہم۔ امیر صاحب کو بتایا، ان کا اچھا بہت کہہ رہا ہے تو دیکھ تو لیں معاملہ کیا ہے۔ اس کے گھر گئے تو کہتے ہیں اس کی جوان بچی سامنے مری پڑی تھی اور اس پہ کن کھجورے لپٹے ہوئے تھے۔ تو کہا ہمیں کیوں لائے ہو؟ کہا آپ اللہ والے ہیں، دعا کریں، ہماری تو بڑی بدنامی ہو جانی ہے۔ سوچیں ذرا، امیجن کریں، جوان بچی کی لاش ہو اور اس طرح پڑی ہوئی ہو، ہماری تو بڑی بدنامی ہو جانی ہے، کیا کریں؟ ان اللہ والوں نے کہا یا اللہ، عزت کا سوال ہے، تیرے نیک بندے کہہ دیا انہوں نے، ہم تیری راہ میں نکلے ہوئے، کہتے ہیں نا اللہ کی راہ میں جو نکلتا ہے انبیاء کی طرح اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو اللہ کی راہ میں جاتا ہے۔ آپ جیسے اللہ کی راہ میں آئے ہوئے نا سارے، دعائیں کریں کہ ہماری نسلوں کو اللہ نمازی بنا دے۔ تو انہوں نے پوچھا، وہ دعا کی، ایک کونے میں بیٹھ گئے، دعا کی، اس بچی کے اوپر سے نا سارے کن کھجورے آہستہ اترے اور ایک سائیڈ پہ جمع ہو گئے کونے میں۔ اب یہ اللہ والوں نے کہا جلدی سے بھائی اس کو غسل دو اور اس کو دفنا کر آؤ۔ اسے غسل دیا، دفنایا گیا، جلدی سارے معاملے ہوئے، ٹائم کم ہے آپ کو بتا رہی ہوں، بہت لمبا واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جب ہم دفنا کے مڑے نا پیچھے کی طرف تو سارے کن کھجورے اس کی قبر کے اوپر تھے، جوان بچی۔ تو ہم رہ نہیں سکے، ہم نے کہا پوچھتے ہیں، عبرت کے طور پہ لوگوں کو بتائیں گے، کیونکہ اللہ نے دوسری دفعہ دکھایا ہے کہ ایسے کن کھجورے نظر آ رہے ہیں۔ پردہ پوشی نہیں کرنی چاہیے، پردہ دری کسی کی نہ کریں، لیکن اگر آپ کو کوئی چیز ایسے نظر آ رہی ہے تو آپ بتانے کے لیے عبرت کے طور پہ بتا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم نے ان کے والد سے پوچھا بھائی کون سا گناہ کرتی تھی یہ بچی جو اتنا بڑا اس کو عذاب دیا جا رہا ہے، کہ دنیا میں ہی اللہ نے اس کی ذلت کا کاروبار شروع کر دیا، پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا ہوگا۔ تو کہتے ہیں اول تو یہ اپنی ماں کی نافرمان بہت تھی، ماں کی بات نہیں سنتی تھی۔ جوان بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں نا، یار ماما آپ کو کیا پتہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، اس کو نہیں پتہ جو تجھے دنیا میں لانے کی وجہ بنی، تجھے آج زیادہ پتہ چل گیا ہے۔ تبھی تو اللہ کے نبی نے کہا بھائی قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، بیٹے نہیں بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی۔ آج بیٹیاں ہی کر رہی ہیں، میں دیکھ رہی ہوں بچیاں کس طرح ماؤں کو ذلیل کر رہی ہیں۔ ایک رونگ کال پہ جو اس کا رشتہ بنا تو کس طرح انہوں نے ماؤں کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ ہم ان ماؤں کو کہہ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو کہا جا رہا ہے بھائی